یہ ایک سچی کہانی ہے۔ اس میں ایک اجامو نام کا ایک کریکٹر ہوتا ہے۔ وہ ایک غریب شخص کا بیٹا ہوتا ہے، اکلوتا اور واحد بیٹا ہوتا ہے۔ وہ اپنے پورے گھر کا سہارا ہوتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ اس کے آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اس کی زندگی میں کیا موڑ آنے والا ہے۔ اس کے علاقے میں ایک تاجر رہتا تھا اور اس کا کسی نے قتل کر دیا اور اس کا الزام اجامو کے اوپر آ گیا، اور عدالت نے اس کو ناقص اور ناکافی ثبوتوں کی بنا پر، محض صرف ایک شخص کی گواہی کی بنا پر اس کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ اب اجامو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ اپنا بے گناہی کا رونا روتا رہا۔ کبھی رشتہ داروں سے ہیلپ کی مانگی، کبھی کسی سے ہیلپ مانگی، لیکن نہ تو کوئی رشتہ دار کام آیا، نہ کوئی وکیل، نہ ہی کوئی دلیل۔ اسی طرح اپنی زندگی کے وہ قیمتی سال ضائع کرتا رہا اور قید کی سزا بھگتتا رہا۔ ایک دن اچانک وہ جو گواہی دینے والا تھا وہ مکر گیا، اور ناکافی ثبوتوں کی بنا پر عدالت نے اس کو رہائی کا حکم دے دیا اور اس کو بے گناہ قرار دیا۔ اب اس کی عمر 57 سال ہو چکی ہوئی تھی۔ جب قید ہوا تھا 17 سال کا بچہ، اب وہ 57 سال اپنی ساری جوانی، اپنا سارا بچپن، ہر دن وہ اپنا جیل میں گزار چکا ہوا تھا۔ اب عدالت شرمندہ بھی تھی اور وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے وہ بھی شرمندہ تھے۔ تو عدالت نے کیا کیا، اس کے سامنے ایک کاغذ اور ایک پین رکھا اور اس کو کہا کہ اس کاغذ کے اوپر جو چاہو لکھ سکتے ہو، ریاست آپ کی ذمہ دار ہوگی، آپ کی بے گناہی کے عوض آپ کو ریاست وہ ادا کرے گی، آپ جو چاہو آپ لکھ سکتے ہو۔ تو اس نے سوچے کیا لکھا۔ اس نے لکھا، جج صاحب آپ اپنے قانون میں نظر ثانی کریں تاکہ میری طرح کسی اور اجامو کی زندگی کے قیمتی 40 سال ضائع نہ ہو سکے۔ تو یہ الفاظ سننے کی دیر تھی، ہر آنکھ اشکبار ہو۔ وہاں کمرے عدالت میں ہر آنکھ میں آنسو آ گئے، اور کمرے عدالت ایک ایسی تصویر بن چکی تھی جب اجامو کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ ہمیں بھی اپنے ملک کے عدل و انصاف میں نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے سے لے کے ریاست تک اپنے عدل و انصاف کے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔